یہ مناسبات معمولاً ہم ایک رسم کے طور پر مناتے ہیں، جیسے محرم الحرام ہے، ماہ مبارک رمضان کے اندر مناسبات ہیں، شعبان کے اندر ہیں، رجب کے اندر ہیں، ربیع الاول کے اندر ہیں کہ جو ایک مہینہ گزر گیا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں مناسبات زیادہ ہیں۔ بعض مہینوں میں شہادتیں ہیں، بعض مہینوں میں ولادتیں ہیں۔ ابھی اس ربیع الثانی کے اندر یہ ولادتیں اور شہادتیں جو پیش آئی ہیں، ہم ان کو بطور رسم بیان کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جیسے رات کو آپ گئے ہوں گے حرم میں، جگہ نہیں تھی، یعنی ایک قیامت کا منظر تھا، ایسے لگتا تھا کہ پوری دنیا یہاں پر آ گئی۔ نہ کوچوں کے اندر جگہ تھیں، نہ روڈوں کے اوپر جگہ تھیں، نہ حرم کے اندر، نہ ہوٹلوں میں، یعنی ہر جگہ پہ زائرین موجود تھے اور آئے ہیں زیارت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو جو ہے برآوردہ کرنے کے لیے، یا مختلف مقاصد ہیں۔ لیکن یہ مناسبات اگر ہم ان کے اندر دقت کریں، ان کے اندر جو مہم نکتہ ہے وہ ہے کہ ان شخصیات کی یہ جو مناسبات ہیں، ان ایام کو احیا کرنا، زندہ کرنا۔ زندہ کرنے سے مراد ہم رسم لیتے ہیں، جیسے آج ہم نے برنامہ برگزار کیا، رات مجالس تھیں، کل مجالس تھیں، یہ ہے۔ لیکن در حقیقت مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ انہی کا کلام آپ مومنین کو سنائیں، مسلمین کو سنائیں، حتیٰ ملحدین کو سنائیں، تو وہ ان سے آگاہ ہوں، آشنا ہوں، اور ان کو معلوم ہو کہ جس کا آج دن ہے اس کی شخصیت کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا، اس کی زندگی کیا تھی، اس کے اہداف کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ اور یہ چیز جب انسان اس نہج سے ان ایام کو مناتا ہے تو در حقیقت یہ قسم کا معرفت کے ساتھ ان دنوں کو منا رہا ہے، اور جو کام بھی معرفت کے ساتھ ہو وہ ثمرہ دیتا ہے۔ اول الدین ہی معرفت ہو، دین کی ابتدا، دین کی ورودی ہی معرفت ہے۔ لہٰذا ان ایام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندہ کرنے سے مراد انہی کا کلام لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر غریب کی محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آ کر امام علی علیہ السلام کے فضائل میں اپنے الفاظ بیان کرنے اور اپنے ٹوٹکے بیان کرنے کی کوشش کروں، نہج البلاغہ میں کیا کمی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے میں آ جاؤں اور ادھر ادھر سے تتر مور لگاؤں اس کو، آیا صحیفہ سجاد میں کیا کمی ہے؟ خوب یا ائمہ علیہ السلام نے اپنے فضائل جو خود بیان کیے ہیں، جیسے زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہیں، خوب ان فضائل کے اندر کیا کمی ہے کہ میں ایک کی توہین کروں تو مثلا مثال کے طور پر امام کی فضیلت بیان ہو؟ یا البتہ عوام کے اندر یہ ہمارے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء و خطباء متاثر ہیں، حتیٰ طلاب متاثر ہیں کہ عوام کون سے ڈھنگ کو پسند کرتی ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن وہ راستہ جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے، امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو راوی نے پوچھا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا امر ہمارا کلام ہے، ہمارے کلام کو زندہ کرو۔ پھر اس کے آگے ادامہ بھی ہے، ابھی کاش کہ یہ روایت مل جاتی۔ اس کا ادامہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمارا کلام ہو بہو جیسا ہے لوگوں تک پہنچا دیں تو لوگ ہماری طرف جذب ہو جائیں گے۔ یہ خود امام علیہ السلام روش بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شیعہ کرو، لوگوں کو ہماری طرف لے آؤ، مسلمان کرو، اہل بیت کے مکتب پر لے آؤ، تو آپ کو ادھر ادھر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے ہمارا کلام فقط ان کو سنا دیں۔ درست ہے۔ لہذا فضائل ہو یا مصائب ہو یا انسان کو معرفت دلانی ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام خود کفایت کرتا ہے، یعنی اصل کمی نہیں ہے۔ لہذا اب ہمارے معاشرے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں، تبدیلی اس طرح آئے گی کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ تبدیلی اس طرح نہیں آئے کہ لوگ قصیدہ پسند کرتے ہیں میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دوں، تبدیلی اس طرح آئے گی کہ میں خطبہ سنانا شروع کر دوں اور لوگ بھی عادت کر جائے سننے کی۔ تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی کہ میں فضائل خود سے بناؤں، ٹوٹکے بناؤں اور لوگوں کو خوش کروں، بلکہ تبدیلی اس طرح آئے گی کہ میں جامعہ کبیرہ پڑھوں اور لوگ نعرے لگائیں۔ درست ہے۔ اور احیاء امر، اور ان دنوں کو احیا کرنے کا مقصد یہی ہے در حقیقت۔
آج آپ دنیا کے اندر اگر دیکھیں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف رغبت ہے اور رجوع ہے اور لوگ آ رہے ہیں، آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں، مفتی ہیں، علماء ہیں، عام لوگ ہیں، یقین کریں یہ نہ میری بات سے متاثر ہوئے ہیں، نہ کسی ذاکر کے قصیدے سے متاثر ہوئے ہیں، نہ کسی خطیب کے ٹوٹکے سے متاثر ہوئے ہیں، یہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ جن کو صحیح سے اہل بیت کا کلام ملا ہے وہ فوراً متاثر ہو گئے۔ یہی ہمارے مفتی ہمدرد یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلی کس نے لائی ہے؟ حدیث ثقلین۔ اور جس طرح اس بندے نے اس حدیث ثقلین کو پڑھا ہے، شاید میں کہتا ہوں کسی شیعہ نے نہیں پڑھا ہوگا، جہاں بھی گیا ہے حدیث ثقلین پڑھی ہے۔ جس جگہ پر بھی کوئی انٹرویو یا کوئی مثلا کہیں پر ہوسٹ تھا یا کہیں پر میزبان تھا یا جو بھی تھا، اس نے حدیث ثقلین پڑھ کر لوگوں کو سنائی ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے مدارس کے اندر علماء ہمیں یہ کیوں حدیث پہلے نہیں سناتے تھے۔ بس اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، حدیث ثقلین کا کمال ہے کہ جو ایک مفتی کو اس راستے پر لائے۔ خوب، یہ ہے ہمارے ائمہ۔ اگر ہم انہی کے کلام کو دیکھیں، انہی ایام میں آپس میں ڈسکس کریں، سنائیں، مومنین کو سنائیں، پھر تبدیلی کی توقع ہے۔ وگرنہ وہ رسومات ابھی البتہ تبدیلی آ گئی ہے بڑے شہروں میں، تقریباً مثلا اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، یا اس طرح کے بڑے شہر ہیں، وہاں پر اب روایتی مجلس لوگ نہیں سنتے، بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ پہلے شہر و شہری میں اور اسی طرح سے ٹوٹکوں میں لوگوں کو مشہور، ابھی کراچی اسی طرح ہے۔ یہ فقط ہمارا سریکی پٹی ہو گئی جو ہے لئیے کی طرف اور ملتان تک، یہ ملنگ طبقہ ہے کہ جو ابھی تک اسی ٹریک پہ ٹھہرا ہے، اور شہر فیصل آباد اور کچھ علاقے اور بھی ہیں، وگرنہ کسی حد تک تبدیلی آئی ہے، چینج آئی ہے۔ اور اگر ہم انہی دنوں میں ائمہ علیہ السلام کا جو ہے کلام سنائیں تو ہم انہی کے مقاصد کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ اسی چیز کو بیان فرماتی ہے کہ ما اقبہ بالمومن، مومن کے لیے کبھی ترین، اقبہ جو ہے قباحت کی شدت کو بیان کر رہا ہے، کبھی ترین یہ ہے کہ ان تکون لہو رغبت تذلہ، کہ وہ ایسے کام کے اندر رغبت رکھتا ہے کہ جو کام ذلت کا موجب بنتا ہے اس کا۔ خوب، اب ایک طالب علم کی رغبت کس چیز میں ہے؟ بڑا خطیب بننے میں۔ خوب، بڑا خطیب کیسے بنے گا؟ وہ طالب جوری کو جو ہے کاپی کرے، خوب، یا ذکی باکری کو، یا مثلاً اغیر عقیل غروی کو۔ خوب، اب جب اس کو کاپی کرنا ہے تو پھر مواد کیسا ہو؟ مواد بھی ان کا ہو، وہی جو انہوں نے کہیں سے جمع جور کیا ہوا ہے میں بھی اسی کو لکھوں اور انہی کے انداز میں پڑھوں۔ یا مطلب بعض بڑے ذاکروں کو، بڑے علماء مثلا سریکی میں پڑھنے والے کیا کریں؟ منظور جوادی کی کاٹ کریں، یا سولہڑ کی کاٹ کریں، یا مطلب اس طرح کے اور شخصیات ہیں ان کو۔ جو اردو میں پڑھنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ مثلا تقی شاہ صاحب کو۔ خوب، مختلف شخصیات ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آرزو ہے، آپ کی جو رغبت ہے، یہ روش ہماری تو نہیں ہے۔ خوب، یہ روش ہم نے روش خود بیان کیا، اگر چاہتے ہو ہمارا امر بیان کرو، ہمارا کلام سناؤ۔ خوب، اس میں قید نہیں ہے کہ کس کی کٹ ہو، البتہ مطلب کو جذاب کر کے بیان کرنا اور مطلب کو روایتی اور کٹ میں اور کاپی کر کے بیان کرنے میں فرق ہے۔ جذاب کرنا ایک اور چیز ہے، مثلا جذاب کرنے سے مراد اگر کراتی ہیں، خوب، کسی کی کٹ نہیں کرتے، لیکن کلام اہل بیت کو اور کلام خداوند متعال کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ اصلا کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو خستگی ہے یا کسی کو نیند آئی ہے یا مثلا کچھ، اور وہاں پر ایک 5 منٹ میں تفسیر پوری بیان کر دیتے ہیں۔ یا مثلا آگے مسعود عالی ہیں، یا مثلا یہاں پر آپ کو نمونے زیادہ ملیں گے، درست ہے۔ لیکن متاسفانہ ہمارا تبلیغی سٹرکچر وہی پرانا ہے۔ میں ایک خوابگاہ میں چند مہینے رہتا تھا تو وہاں پر ایک طالب علم کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس 24 گھنٹے کان میں لگا ہوا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے۔ میں تازہ آیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی کتاب حل کر رہا ہے، درس سن رہا ہے۔ تو نیا بندہ، آپ کو پتہ ہے، نئی جگہ پر جائے تو تھوڑا اتنا فریب ہی نہیں ہوتا، 2-3 دن اس کو لگتے ہیں لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈ ہونے میں، اور خصوصاً اگر تازہ پاکستان سے آیا ہو تو میں بھی اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوا، لیکن مجھے گمان یہی ہوا تھا، ایک طالب علمانہ گمان کہ یہ شاید سیوطی حل کر رہا ہے یا سمدیہ حل کر رہا ہے یا مطلب کوئی اور ادبی کتاب کہ اتنی دقت سے جو ہے نا لگا ہوا ہے، لکھ رہا ہے ہر وقت۔ بہرحال 2-3 دن گزر گئے اور ہم بھی تھوڑا فری ہو گئے۔ میں نے اس کو کہا کہ یار آپ بولتے نہیں ہو، کوئی بات نہیں کرتے، اور 24 گھنٹے لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے کہ منظور جوادی کی مجالس لکھ رہا ہوں۔ خدا، میں نے کہا کہ یار میں نے کیا ذہن بنایا تھا آپ کے متعلق کہ صاحب جو ہے سوتے تھے اور بس حرم کے وقت ادھر ادھر جاتے تھے، آپ اکیلے تھوڑے جدی تھے، اسی لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ نزدیک ہو جاؤں۔
تو پھر البتہ یہ اس کو میں نے نہیں کہا، دل میں کہا. بعد میں جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے 40 اشرا آمادہ کیا ہوا ہے. 40 اشرا میں نے ڈائری کے اوپر لکھ لیا ہے اور میرا ٹارگٹ 50 اشرا ہے. جو ہی 50 اشرا ہوگا تو مجھے ادھر نہیں دیکھو گے آپ. میں نے کہا آپ کدھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ بس پاکستان. طالب علم کس چیز کا تھا؟ ابھی کارشناسی کا تھا. وہ بھی جو ہے یہی اس وقت اختر شاہ کے مدرسے اور یہ مدرسے اس وقت عروج پہ تھے، انہی کا طالب علم تھا. اب 50 اشرا، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ جو عوام ہے اسی کے مطابق وہ بھی اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے. اور اب مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن ادھر نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا، تقریباً 6-7 سال ہو گئے. لیکن مجھے پورا یقین ہے اگر اس آمادگی کے ساتھ وہ پاکستان میں گیا ہے تو ابھی بڑی بڑی شخصیت ہوگا. وہ کار اس کے نیچے ہوگی اور جو ہے نا وہ اوج پہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ کلام ائمہ نہیں سناتے اور اس روش کو تبدیل کرنے کے چکر میں نہیں ہیں بلکہ اسی راستے پہ جاتے ہیں جو سنتوں سے چل رہا ہے، تو پھر کامیاب ایسے لوگ ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے کبھی ترین چیز وہ ہے کہ وہ ایسی چیز کی رغبت کرتا ہے کہ جس کے اندر ذلت ہے، ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرتا ہے، ایسی روش اختیار کرتا ہے کہ جو انسان کو روش ذلت کی طرف لے جاتی ہے، ایسا منہج جو ہے اختیار کرتا ہے کہ جو منہج ہی ذلت کا منہج ہے. کیوں؟ ائمہ کا منہج یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، وہاں پر سورج گرہن ہوا اور لوگوں نے اس کو نسبت دینا شروع کر دی کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ سورج رو رہا ہے. یہاں پر ذاکر ہوتا، خطیب ہوتا، خوب پیسہ کماتا، خوب اپنی پوجا کرواتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ شعور کے لیے آئے تھے نا، بصیرت کے لیے آئے تھے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء شعور کے لیے ہیں، بصیرت کے لیے آئے ہیں، خوب شعور کے لیے آئے تھے. کہا کہ نہ اس کا کوئی رابط نہیں ہے میرے بیٹے کی وفات اپنی جگہ پر اور یہ سورج گرہن اپنی جگہ پر، ان کا کوئی آپس میں لینا دینا نہیں ہے. یہ تھا امام بصیرت، امام شعور. اس کو کہتے ہیں قبلہ شعور، کہ جو انسان کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور ائمہ علیہ السلام اپنے کلام کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارا آپ نے جو ہے امر کو احیا کرنا ہے، ہماری مناسبات کو احیا کرنا ہے، ہمارے دنوں کو زندہ کرنا ہے، تو روش یہ ہے کہ ہمارا امر ہی بیان کرو. اور ہمارا امر کیا ہے؟ کلام ہے ہمارا. اور ہمارے کلام کے اندر اتنی زیبائی ہے، اتنی خوبصورتی ہے، ایک دفعہ آپ سنا دو لوگ خود جذب ہو جائیں. یہی نہج البلاغہ ابھی جب پہلے خطبہ پڑھا جا رہا تھا، یقین کرو جملات انسان کو پرواز کراتے ہیں خالی سننے میں، اصلاً اس کے اندر تفسیر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اول الدین معرفتہ، یہی جملہ انسان کو کیا کراتا ہے؟ پرواز کراتا ہے. اگر آپ نے فضائل پڑھنا ہے خوب فضائل پڑھو. کس کی زبان سے پڑھو؟ خود امام کی زبان پر. امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا اپنے متعلق؟ خیلی ہے، نہج البلاغہ ہے، ادھر ہے ادھر ہے. اب میں صرف یہ کہ اگر ہم ائمہ کا فضائل بیان کرنا چاہیں تو ایک میں نقطہ پڑھ کے آپ کی جو ہے زحمت تمام کروں گا. میرے خیال سے ٹائم تقریباً اینڈ ہے. یہی جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ائمہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، خود اپنے فضائل پڑھے ہیں. یعنی اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کہ قصیدے خود پڑھے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ شاید حکم بھی ہوا ہے کہ ان کے بعض مطالب عوام الناس میں نہ پڑھے جائیں، احمقوں کے اندر نہ پڑھے جائیں. اگر وہ ان کے اندر پڑھے جائیں تو وہ غلوب کا شکار ہو جائیں گے. اس سے بڑے فضائل کیا ہے؟ اب میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علی ائمۃ الہدیٰ، سلام ہو ہم ائمہ پر کہ جو ہدایت کے امام ہیں. اصلاً یہ امامت کرتے ہی ہدایت کی، یہ لے ہی روشنی کی طرف جاتے ہیں، نور کی طرف جاتے ہیں. وَمَصَابِیحِ الدُّجَىٰ، جو تاریکیوں کے اندر کیا ہے؟ چراغ ہے، روشن چراغ ہے. اب جب انسان کاملاً تاریکی کے اندر اور اس کو کہیں سے تھوڑا سا چراغ مل جائے، وہاں پر اس کو اس نور کی کیا ہے؟ اہمیت کا معلوم ہوتا ہے. مثلا بجلی چلی جائے اور وہاں پر ایک آپ کو چھوٹی سی لائٹ مل جائے تو جو آپ کو راستہ دکھائے کہ دروازہ کس طرف ہے، کھولنا کس طرف ہے، کدھر سے باہر نکلنا ہے، تو اس وقت اس چھوٹی سی لائٹ کی اہمیت انسان کو معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ تاریکیوں کے امام ہیں، یہ تاریکیوں کے اندر کیا ہے؟ چراغ ہیں. یہاں پر ائمہ کی ذوی النہیٰ و اولی الحجیٰ، ہم کون ہیں؟ ہم صاحب خرد ہیں. ائمہ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم صاحب عقل ہیں، ہم صاحب خرد ہیں. وَقَحْفِ الْوَرَىٰ وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاء، ہم ہیں وارث انبیاء. یہ جو 1,24,000 انبیاء آیا ہے آپ کے
شعور اور آپ کو بصیرت دلانے کے لیے اور آپ کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ان کے وارث ہم ہیں. اور ہمارے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. خوب. والمثل الاعلی ودعوت الحسنى وحجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ والاولی. اور ہم ہیں کہ جو دنیا و آخرت کے اندر حجتیں ہیں، اور ہمارے علاوہ جو ہے کوئی حجت نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رحمت خدا و برکات خدا ہوں ہم پر. یہاں پر یہ فضائل امام علیہ السلام خود بنا رہے ہیں. اور اسی طرح سے السلام علی محال معرفت اللہ، ہم ہیں معرفت کے محل. اگر معرفت خدا چاہیے، محل ہم ہیں. بے فرمائی ادھر آ جاؤ. خوب. ومساکن برکات اللہ، اگر برکت چاہیے مسکن ہم ہیں. آ جاؤ، یہاں سے آپ کو برکت ملے گی. خوب. ومعادن حکمت اللہ، اگر حکمت چاہیے ہم ہیں معادن. بے فرمائی کون ہے حکمت کا متلاشی؟ ہمارے معادن میں آ جائے، ہمارے دروازے پہ آ جائے. وحافظات السر اللہ، اگر راز خدا سمجھنے ہیں، سر خدا کو سمجھنا ہے، یہ دن کیسے ہوتی ہے، رات کیسا ہوتا ہے، بارش کیسی آتی ہے، نمی گنم، اس طرح کے بہت سارے سر خدا اس دنیا کے اندر جو مخفی ہیں اور انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھنا ہے، بسم اللہ ہماری طرف آ جائے. ہم ہیں محافظ سر خدا، ہم ہیں ان کو اپنے اندر حفظ کرنے والے. وحملۃ کتاب اللہ، ہم ہیں کتاب خدا کو جنہوں نے حمل کیا ہوا ہے. خداوند متعال قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو پہاڑوں اور ان سب کے اوپر جو ہے پیش کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ حمل نہیں کر سکتے تھے، طاقت نہیں تھی. اگر یہ پہاڑ قبول کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہاں پر خداوند متعال کہ اس کتاب کو کس نے حمل کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں حمل کرنے والے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے. وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اور ہم ہیں اوصیاء رسول خدا اور ہم ہیں ان کی ذریت. اور اسی طرح سے آپ اس کی پوری پڑھ سکتے ہیں. بس میرا اگر کلیدی نقطہ اگر میں یہاں پر نچوڑ کروں وہ یہ ہے کہ یہ ایام مناسبتیں معمولی نہیں ہیں، چاہے وہ ولادت ہوں چاہے وہ شہادت ہوں. اور ان ایام کو منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان ایام کو زندہ کیا جائے، ان کو احیا کیا جائے. اور یہ احیا و زندہ کیسے ہوں گے؟ ان کی ایک ہی روش ہے، اور ان کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کو احیا کرنے کے لیے فقط اور فقط کلام انہی کا ہی ہے. آج جس کا دن ہے اسی کا کلام پڑھ کے سناؤ. آج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے، خوب آپ حضرت معصومہ کی کلام کو پڑھ سناؤ، یا وہ کلام جو حضرت معصومہ کے متعلق ہے، وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس کو ہم خود ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط کلام سناؤ. ہاں البتہ آپ اس کو جذاب کرنے کے لیے آپ اپنے اندر خلاقیت دکھا سکتے ہیں، لیکن خلاقیت و جذاب کرنا تصرف کرنے کے علاوہ ایک چیز ہے. ایک دفعہ ہم ایک چیز کے اندر تصرف کرتے ہیں، خود اپنا مواد ڈالتے ہیں، وہ اور چیز ہے. اور ایک دفعہ یہ ہے کہ کلام وہی ہے لیکن ہم اس کو خوبصورت کر کے بیان کرتے ہیں، یہ ایک اور چیز ہے. کہ جیسے اگر کراتی کی مثال دی ہے کہ وہ مواد قرآنی کو و اہل بیت کے مواد کو جذاب کرتے ہیں، تصرف نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات.